ہاں جی مطہری صاحب السلام علیکم. او کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ صحیح؟ علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مساکم اللہ بخیر. مساکم اللہ بالخیر. یا علی مدد اللہ یاری صاحب کیا حال چال ہے؟ یا مولا علی مدد، یا مولا علی مدد. سلام اللہ علیہ. بہت مہربانی. بڑا انتظار کروایا ہے آپ حضرات نے. کب سے میں بیٹھا ہوں، 2 گھنٹے ہونے والے اسی جگہ پر بیٹھا ہوں آپ حضرات کرتے کرتے. کیا کروں، وہ چھوڑ رہا تھا وہ ذاکر آپ کا. وہ اب بھی وہ کلپ بنائے گا کہ اللہ یاری نے مجھے کاٹ دیا. میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ یہ اللہ یاری نے میرا کال کاٹ دیا. ایسا وہی نہیں بات ہونا کرتا چاہیے نا. دیکھیں میں نے الہیر صاحب دیکھیں ہم نے وہ یہ جو قبلہ نسیم عباس نقوی دامزو کا جو مناظرے ابھی چل رہے تھے جو اب آخری ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے ہم نے ایک چیلنج چھوڑا تھا اور جو فیس بک پر بالکل وائرل ہو رہا ہے اور گروپوں میں اور آپ کی ٹیم تک ضرور وہ آپ تک پہنچا ہوا ہوگا. اس میں دیکھیں یہ کسی طریقے کے اعتبار سے مناظرات نہیں ہو رہے ہیں، باتیں سیدھی، کیونکہ آپ خود جانتے ہیں اور آپ خود کی دعویٰ ہے اور ہم بے یعنی جو ہے معاذ اللہ کسی کی توہین نہیں کرتے ہیں. ہم اپنے مد مقابل کو بھی اہل علم سے ہی سمجھتے بھی جو ہے وہ ان کو اپنی گفتگو کا لائق سمجھتے ہیں یا نہیں ہے. کوئی بھی بندہ مثلاً آپ ہیں، جیسے آپ ابھی بازوں کو ڈانٹ رہے تھے اور مثلاً جو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ میرے اہل میں آپ حضرت مناظرہ کریں، تو اسی طریقے سے آپ کے مد مقابل میں مثلاً آ رہے ہیں جو بھی ان میں سے سب تو ایسے نہیں ہیں نا ہیں جو آپ کو مثلاً اپنے سخن کلام اور اپنے مناظرے کا مسئلہ حل سمجھتے نہیں سمجھتے. تو لہٰذا آپ کو بندے کو پہچاننا چاہیے، اہمیت دینا چاہیے کون سا بندہ جو میرے لائق ہے کون سا بندہ لائق نہیں ہے. بہرحال یہ تو نہیں ہے کہ ہم 2 گھنٹے جو ہے وہ ہم ویٹ کرتے رہیں اور آپ جو ہے وہ مثلاً وہ ایسے ہی جو مثلاً مقتدی ہیں یا ذاکرین ہیں ان کی کالیں اٹھاتے رہیں، ان کو ڈانٹتے رہیں. اور یہ اخلاقاً جو ہے وہ باتیں سیدھی بھائیوں کی. مطہری صاحب آپ نے آپ کی کال لی تھی، آپ کی کال جو ہے فریز تھی اس وقت، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں مجبوراً بہرحال چلو ان باتوں کو چھوڑیں. دوسرے کال لینے پڑے. اچھا وہ دوسروں سے آپ پوچھیں، آپ کی کال فریز تھی، ہم نے آپ کی کال لیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے، اور معذرت چاہتے ہیں، آپ کو طبیعت ٹھیک انتظار کرنا پڑا ہے. آپ اس کی معذرت چاہتے ہیں. بسم اللہ کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سیدانی کی شادی جائز ہے غیر سید سے یا حرام ہے؟ کیا سب سے سمجھتے ہیں؟ پہلے تو میں مولا کے فرمان سے ابتدا کر رہا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ ابھی مناظرہ تو نہیں ہو رہا ہے. مناظرے کی کوئی چیلنج چھوڑا ہوا ہے تو ضرور میں نے عرض کیا کہ آپ تک وہ پہنچا ہوا. کس نے چیلنج چھوڑا ہے کہ آپ کہہ رہے وائرل ہوا بندے حقیر نے عزیز محترم چیلنج بندے دیا؟ حقیر نے فیس بک پر اور آپ کی ٹیم کیا کو چیلنج بھیجا ہوا دیا؟ ہے. آپ بتائیں جعفر نا بھائی مجھے. اور جعفر وہ پٹھان ہے، وہ کبھی مجھ سے بات کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، مجھے کیا معلوم. آپ نے کیا چیلنج دیا؟ کس کو چیلنج دیا بھائی؟ اچھا مسئلہ نہیں ہے، میں سنا کے دیتا ہوں. اس میں آپ وہ سنا کے 2-3 جو ہے وہ ہم نے شاید لکھے. مناظرہ جو ہوگا وہ بالکل جو ہے وہ موضوع پر ہوگا، تقلید کی مشروعیت پر قرآن اور احادیث کی روشنی میں. بند حقیر جو ہے وہ مدعی ہے، آپ ہیں منکر، اور آپ خود سمجھتے ہیں کہ منکر کا کام ہوتا ہے اور مدعی کا کیا کام ہوتا ہے. اور امام آقا جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ملا یاز الفقی میں کتاب القضاء میں حدیث موجود ہے کہ بیانہ کس کو پیش کرنا چاہیے. موضوع پر گفتگو کرنی چاہیے اور موضوع سے ہٹ کر کوئی بدتمیزی، کوئی بد اخلاقی، کوئی اور فالتو سوال جو ہے وہ موضوع آپ نے سے ہٹ اچھا کر نہیں یہ کرنا چاہیے. ایک منٹ مجھے عرض سمجھ کر میں دیں. آیا، آپ سمجھ میں آیا. عزیز من دیکھو اب ہمیں سننا، بات جیسے آپ کی بات کاٹتے ہیں تو آپ اب کو بات غصہ ہمیں آتا بھی ہے، تو کرنے ہماری دو نا. بات کاٹتے ہیں تو ہمیں غصہ آتا ہے. نہیں تو یہ پتہ اب یہ چلا. مجھے چیلنج بات کو کرو، بیان چلو کرنے دو. مجھے چیلنج کو بیان کرنے چیلنج دو. بیان کرو، ہاں چیلنج بیان کرو. تو ہاں مدعا پر آنا چاہیے، موضوع پر بات کرنا چاہیے، ادلوں کی روشنی میں گفتگو کرنا چاہیے. یہ الٹی سلٹی اور بیچ والی باتیں مثلا جو ہے کسی اور کی مثال جو ہے وہ آپ کسی اور مد مقابل پر فٹ کریں کہ بھائی وہ دیکھو وہ بھی ایسا تھا نا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ موضوع پر بات جو ہے وہ نہیں کی جا رہی ہے. تو یہ توہین بہت ہی ہے اور مناظرے کے اسلوب اور فنون سے یہ بات جو ہے ہٹ کر ہے. آپ کو خود پتا ہے کہ قرآن نے مناظرے کا اسلوب کیا بتایا. آپ سے میرا سوال، قرآن اسلوب بتایا ہے کہ آپ جو ہے وہ اگلے بندے سے ٹوکتے رہیں، یا قرآن نے کہا ہے کہ آپ جو وہ بہترین سے اور حکمت اور دانائی کے ساتھ جو ہے وہ آپ نیک سلوک کے ساتھ جو ہے وہ عدلوں کے ساتھ جو ہے وہ مد مقابلے سے مناظرہ کریں. یہ تو رسول کو حکم ہے جو خلق عظیم کا مالک ہے. حسن العیاری صاحب دیکھیں، آپ اور ہم خاکی ہیں یا نہیں ہے.
ہمارے نبی سرکار کو حکم ہے قرآن مجید کی اور سورہ بھائی آپ نحل کا میں چیلنج آیت کیا موجود ہے؟ ہے. چیلنج کیا دیکھیں آپ 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 تو موعظے پہ پہنچ گئے نا. آپ چیلنج آپ نے کس کو دیا؟ کیا چیلنج دیا؟ ہاں وہ آپ کو ہی دیا ہوا ہے نا, آپ کی ٹیم تک پہنچا ہوا ہے, فیس بک پر وائرل ہے, وہ جو اچھا میں ابھی بیان کر رہا تھا. تو ایک یہ تو کہہ رہے مدعا پر وائرل ہو گیا. منٹ تکلیف کی مشروعیت پر قرآن اور روشنی میں گفتگو ہوگی, موضوع سے ہٹ کر کوئی فالتو سوال نہیں ہوگا, اور میں مدعی ہوں اور آپ منکر ہے. اور میں نے امام جعفر آقا جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد آپ کی حضور میں پیش کیا ہوا ہے کہ بیانہ کس کو پیش کرنا چاہیے. تو اس میں جو ہے وہ پارٹ بھائی مثلا صاحب مجھے 10 آپ کی خدمت میں عرض کریں نا, آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جی آپ سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے. آپ سے پہلے جو گفتگو ہو چکی تھی وہ تقی ہاشمی صاحب کے ساتھ ہوئی تھی. تقی ہاشمی کے متعلق آپ نے خود کہہ دیا کہ وہ ہار گیا, اور اس کے بعد آپ آنا چاہے ہمارے سامنے تو آپ نے خود کہا تھا انٹرنیٹ پہ آپ کے بیانات کافی سارے آئے تھے کہ وہ لوگ آپ کو مارنے لگے تھے, پیٹنے لگے تھے, اس لیے کہ آپ اہل نہیں ہیں اس کام کے اور آپ حوضے کی بے عزتی کرائیں. وہی فضول باتیں دیکھیں, نہیں بات یہ کرنے دو. وہی فضول باتیں. دیکھو میں نے آپ کی باتیں سنی. وہی دیکھو دوسرے موضوع پر آئیں پلیز دیکھو دیکھو اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ کو جو بات پسند نہیں ہے اس کو کہتے ہیں فضول ہے. بات کرنے دو مجھے, میری بات نہ یہ کاٹیں. فضول باتیں ہیں نا, یہ فضول باتیں. بھائی دیکھو مجھے بات کرنے دو. آپ دیکھو آپ کو اہمیت نہیں دیتے. اور بھائی صاحب مجھے بات کرنے دو. یہ بات ہم برداشت نہیں کریں گے. میں ایک منٹ تو پھر کاٹ لیں, پھر کاٹ کے چلے جائیں. برداشت نہیں کریں گے تو کاٹ کے چلے جائیں, مجھے بات کرنے دیں. نہیں میں نے آپ کی گفتگو سنی, اب میری باری ہے. میں نے آپ کی گفتگو سنی, اب میری باری ہے. ایک منٹ. دیکھیے آپ جب ادھر تھے تو آپ کے نجف اشرف میں دفتر تھے, آپ نے ادھر بڑا فتنہ فساد پھیلایا تھا, پھر مراجین کی طرف سے مکاتب کی طرف سے آپ پر سختی ہوئی, تو یہاں سے آپ نے وہ جو ہے وہ اپنا سامان گول کر کے ادھر جا کے بیٹھ گئے. تو ہمیں مناظرے میں آ کر آپ کے یہ پچھلی ماضی بیان کروں اور ایسی باتیں کرتا رہوں تو یہ آپ کے چہرے پر کیا یعنی جو وہ رہے گا, مجھے بتائیں. یہ میں مناظرہ کرنے آیا ہوں یا میں آپ کی توہین کرنے آیا ہوں, مجھے بتائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی موضوع پر آ کر بات کریں. آپ نے یہاں سے اپنا سامان کیوں گول کیا تھا, میرا سوال ہے آپ سے, اپنی ماضی بیان. اچھا آپ کو وہی نجف اشرف گفتگو کی طرف آ جاتے ہیں, گفتگو کی طرف آ جاتے ہیں. میں نے سوال کا جواب اپنی اچھی بات ہے, میری بات نہ مجھے کاٹو. اپنے سوال کا جواب چاہیے. اچھی بات ہے, میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا, میرے بات نہ کاٹو, آخر تک تسلی سے سنو. دیکھیں ہمارے جو تھا پہلے عربی زبان میں چینل تھا, ٹی وی چینل تھا, تو اس کے لیے ہم نے عراق میں, وہ بھی عراق کے لوگوں نے ہم سے درخواست کیا تھا کہ یہاں پہ آفس کھول دے تاکہ ہم آپ کو ڈونیشن دے سکیں. تو عراق کے کئی شہروں میں ہمارے آفس تھے, کربلا میں تھے, قازمین میں تھے, نجف اشرف میں تھے, اور اس کا کام یہی تھا کہ وہ ڈونیشن لیتے تھے, اور جب تک وہ ٹی وی اسٹیشن تھا وہ لوگ ڈونیشن دیتے تھے, وہ آتا رہتا تھا. اب انہوں نے کہا کہ آپ نے یہاں پہ فتنہ فساد کیا, یہ اس شخص کا جھوٹ ہے, اور میں اس کو وقت دوں گا کہ پھر یہ بتا دے کہ میں نے وہاں پہ کیا فتنہ فساد کیا, میرے دفتر میں کیا فتنہ فساد کیا. پلیز چپ کر, میری بات, پلیز میرے بات کرنے دو, پلیز میرا بات نہ کاٹو. دیکھو مطہری صاحب گزارا نہیں, اور مجھے بات کرنے دو. میں نے کہہ دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے وہاں پہ فتنہ فساد کیا, یہ آپ کا جھوٹ ہے, آپ ایک کذاب آدمی ہیں, آپ بے شرم آدمی ہیں. ابھی میں آپ کو ٹائم دوں گا, آپ بتا دیں لوگوں کو میں نے کیا. پلیز مجھے بات کرنے دو, مجھے بات کرنے دو. ایک آدمی تو منہ پہ آ کے آپ بہتان لگا رہے ہیں, تو آپ بتا دیں پھر لوگوں کو, میں ٹائم دے دوں گا, مجھے بات کرنے دو کہ میں نے کیا وہاں پہ فتنہ فساد کیا. جب تک ہمارا ٹی وی اسٹیشن تھا, لوگ ڈونیٹ کر رہے تھے, وہ دفتر تھے, پھر دفتر بند کر دیا ہم نے, ختم. وہاں پہ کوئی فتنہ فساد نہیں ہوا. اگر کوئی فتنہ فساد ہوا ہے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے. مثلا کسی شخص نے اگر وہاں سے کسی جھگڑا کیا ہے کسی بات, مجھے اس کا علم نہیں ہے. یعنی وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں, وہاں پہ نہ کوئی تبلیغ ہوتا تھا, نہ وہاں پہ کوئی کتاب چھپتی تھی, کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. وہ صرف وہاں پہ یہ تھا کہ صندوق رکھا تھا, لوگ آتے تھے, پیسے ڈالتے تھے, وہ رسید لے کے جاتے تھے باہر. اور وہ پہلا ٹی وی اسٹیشن تھا جس میں ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے دین کا احیاء کیا. اس زمانے میں عربی زبان میں کئی 100 چینل تھے شیعوں کے خلاف, کہ وہ شیعوں کی تکفیر کرتے تھے, شیعہ مشرک ہیں. اور یہ نجف اشرف کے مولوی, یہ سیستانی, یہ بلوچستانی, یہ لوگ خاموش, کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے. اب بھی جواب نہیں دے سکتے. تو میں آیا میدان میں, الحمدللہ. پلیز چپ کرو, پلیز چپ کرو, پلیز چپ کرو. آپ مرج کبیر کا نام کیسے اٹھا رہے ہیں؟ تمہارا مرجع میرا جوتی. میں فلایاری بولوں آپ کو, فلایاری بولوں تو آپ برداشت کرو گے؟ مجھے بتاؤ, کاٹ دو گے میری؟ میں کہوں فلایاری صاحب, پلیز میرے بات نہ کاٹو, میرے بات ختم ہونے کے بعد بات کرو. ہاں بولو. ایران کا جو سیستان کا جو علاقہ ہے اس کا نام ہی بلوچستان ہے, یہ اس بیوقوف کو پتہ نہیں ہے. سیستان ایران کا جو صوبہ ہے سیستان, اس کا پورا نام کیا ہے؟ سیستان بلوچستان ہے. وہ سیستان نہیں ہے, سیستان بلوچستان ہے.
یہ سمجھتا ہے کہ بلوچستانی کوئی گالی ہے. بلوچستانی لوگوں میں ہزار ہیں, وہ کوئی گالی نہیں ہے. وہاں پہ بہت سارے شیعہ رہتے ہیں, آپ بیوقوف ہیں. اچھا, تو یہ لوگ اس وقت جواب نہیں دے رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین میں آیا میدان میں نے نواسب کا منہ کالا کر دیا. میں نے ان کو چیلنج کیا, جیسے ابھی اردو زبان میں کوئی جواب دینے والا نہیں تھا. الحمدللہ یہ حقیر آیا, نواسب کا منہ کالا کر دیا. اب وہ بھاگ رہے ہیں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ چیلنج کرتے تھے. آپ سے پہلے آیت اللہ کمال حیدری نے کیے تھے مناظرے. آپ سے پہلے او بھائی آپ پلیز بچے ہیں, چپ کرو. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کیوں میری بات کاٹ رہے ہو؟ میری جھوٹ بات بول رہے ہیں نا, جھوٹ بول رہے ہیں. سید آیت اللہ کمال حیدری آپ سے پہلے مناظرے کر رہے تھے. نہیں, آپ سے پہلے کر رہے تھے. پلیز چپ کرو. جو نے سامنا کیا ہوا تھا. وہ جی بول. دیکھو, کمال حیدری میرے پیمانے پہ وہ دلائل پیش نہیں کرتا تھا. میرے مناظرات کے جو تھے میرے جو مناظرات تھے, کمال حیدری کے جو مناظرات تھے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کمال حیدری کا ابھی عقیدہ فرق تو ہو نہیں, فرق کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس طرح بات نہیں ہے. فرق کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ سے پہلے وہ مثلا خاتمہ کر رہا تھا نواسب کا سامنا. میں فرق کی بات نہیں کر رہا ہوں. ابھی میری بات ختم ہوگا پھر میں آپ کو لے کے آؤں گا, کیونکہ آپ کو اتنی تمیز نہیں ہے. کمال حیدری اور میں دیکھ, آپ نہیں کہ اس طرح نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں تھا. وہ طے کرتے تھے, لیکن مجھ جیسا نہیں کرتے تھے. اس میں میرے پروگرام ہر رات کو لائیو ہوتے تھے. اور کمال حیدری سب جانتے کہ وہ امامت سے ایک منحرف شخص ہے. وہ ائمہ علیہ السلام کی عصمت کو نہیں مانتا, ائمہ علیہ السلام کی امامت کو نہیں مانتا. وہ اللہ کی توحید کو ابھی اس میں شک کرنے لگا, انکار کرنے لگا. کمال حیدری اب اس کا ہیرو بن گیا. کمال حیدری کو سب جانتے ہیں کہ وہ ایک منحرف شخص ہے. پھر وہ لوگ اس طرح جیسے میں پیش کرتا ہوں اس طرح تو نہیں کرتے تھے. ابھی آپ میرے آنے سے پہلے اردو زبان میں بھی چھوٹے موٹے لوگ تھے نا, پروگرام کرتے تھے ادھر ادھر. ابو بکر پہ 10 منٹ کا کلپ بنا دیا. وہ اب مجھ جیسے تو نہیں ہے. اور آپ ابھی جو میرے اردو کے پروگرام ہیں, یہ میرے عربی کے پروگرام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ ہر رات میرے 2 گھنٹے تقریر ہوتے تھے, اس کے بعد مناظرے ہوتے تھے 3 گھنٹے 4 گھنٹے. تو وہ بہت ہی ہارڈ تھا. اچھا, اور وہ دنیا کے کئی ممالک میں لائیو پخش ہوتا تھا ہمارا ٹی وی جو تھا, پورے نارتھ امریکہ میں, امریکہ کینیڈا میں, پورے یورپ میں, اور پورے اللہ آپ کا بھلا کرے پورے مڈل ایسٹ میں یہ پخش ہوتا تھا, براڈ کاسٹ ہوتا تھا. اور ہمارا چینل نمبر 1 ٹی وی اسٹیشن تھا مذہبی, شیعہ مذہبی چینلز میں نمبر 1 تھا. تو اچھا, تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے دفتر نے فتنہ فساد کیا. یہ آپ کی جھوٹ ہے بھائی. اچھا, ابھی آپ کی چیلنج کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے چیلنج دیا کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو. دیکھو میرے بھائی, آپ سے پہلے تقی ہاشمی صاحب آئے. آپ نے خود کہہ دیا کہ تقی ہاشمی صاحب ہار گئے مناظرہ, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ آنے کی کوشش کی. جب آپ نے آنے کی کوشش کی, خود آپ کے اپنے بیانات موجود ہیں. آپ کہتے ہیں میں جھوٹ کہتا ہوں کہ وہ لوگ آپ کو مارنے لگے تھے, کہ آپ اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ آپ وہاں پہ جا کے حوضے کی بے عزتی کرائیں. ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے. وہ بیانات آپ شاید فیس بک سے آپ نے مٹا دیے, ڈیلیٹ کر دیا ہیں. آپ کا رونا دھونا سب کو یاد ہے. ٹھیک ہے نا. جو لوگ آپ نے جب ہم سے مناظرہ کیا تھا اپنا پہلی دفعہ, اس سے پہلے آپ کے بیانات یاد ہیں سب کو کہ میں غریب باپ کا بیٹا ہوں, یہ لوگ میرے ساتھ یہ کرتے ہیں, میں بڑا عالم ہوں, میں اللہ یاری کو ہراؤں گا, تقی ہاشمی ہار گیا, وہ سمجھتا ہے کہ میں جا کے ہاروں. یہ سب آپ کے سب لوگوں کو یاد ہے آپ کی باتیں. اچھا, اس کے بعد آپ آ گئے یہاں پہ مناظرہ کرنے پہ. یہاں سے جب چلے گئے آپ کے اپنے استاد آ گئے, جس کو دام ذلہ عالی کہتے ہیں, نسیم عباس صاحب. انہوں نے خود کہہ دیا, بھائی آپ ہی کے متعلق کہہ دیا انہوں نے کہہ دیا کہ مجھ سے پہلے جو لوگ آئے تھے آپ سے مناظرہ کرنے کی, نہ ان کے پاس علمی صلاحیت تھی, اور انہوں نے حوزے کی بے عزتی اور مرجعیت کی بے عزتی کی ہے. آپ کے اپنے استاد کے نص الفاظ ہیں, اور ان کا اشارہ واضح آپ ہی کی طرف تھا کہ آپ کے پاس نہ علمی صلاحیت ہے مناظرہ کرنے کی, اور آپ نے حوزے اور مرجعیت کی بے عزتی کی ہے. اور واقعی یہی ہوا ہے. آپ کے پاس نہ علمی صلاحیت ہے, اور آپ کو اب میں آپ کے متعلق کیا کہہ دوں. پچھلے ہفتے آپ آئے تھے ہمارے پروگرام میں, میں نے آپ سے 15-20 دفعہ آپ سے سوال کیا, بھائی آپ کیوں اتنی ہمیں تنگ کرتے ہو, کیوں اذیت کرتے ہو. جب ایک آدمی آپ سے ایک دفعہ سوال کرتا ہے, یا بولو مجھے آتا ہے, یا مجھے نہیں آتا, یا کہ میں جواب نہیں دینا چاہتا. گول نہ کرو, بیوقوف نہ بنا. ہم نے آپ سے سوال کیا کہ تم آ کے یہاں پہ حدیث کوٹ کرنا چاہتے ہو کہ تقلید جائز ہے, اور آپ مجتہد نہیں ہو, اور حدیث یہ کہ فلاں چیز جائز ہے یا حرام ہے, اس کے لیے آپ لوگوں کے ہاں اجتہاد کی ضرورت ہے. صرف مجتہد جان سکتا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا حدیث غلط ہے. صرف مجتہد حدیث کی دلالت کو سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ضروریات دین میں سے تو نہیں ہے, تقلید یہ ضروریات میں سے. یہ تو ایک فرعی مسئلہ ہے. آپ حدیث سے اس کو ثابت کرنا چاہتے ہو. ہم نے آپ سے 15-20 مرتبہ سوال کیا, آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ
کس حق کے ساتھ جب آپ مجتہد نہیں ہیں تو آپ یہاں پہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے؟ آپ کے پاس یہ علمی کوالیفیکیشن نہیں ہے، ایک شخص ڈاکٹر نہیں ہے، میرا تو یہ موقف نہیں، یہ آپ لوگوں کا موقف ہے۔ ایک شخص ڈاکٹر نہیں ہے، وہ کسی کا سرجری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ سے 10 دفعہ سوال کیا کہ بھئی اگر آپ مجتہد نہیں ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس حدیث کی دلالت یہ ہے کہ تقلید جائز ہے؟ آپ جواب نہیں دے رہے تھے بھئی جب تک آپ چیلنج صبح سے شام کرو، صبح سے شام کرو، وائرل بھی ہو جائے، مجھے میری جوتی کی پرواہ نہیں ہے۔ تم سب یہ جوتی کی بات ہوئی تو میں مراجع کے متعلق بھی عرض کروں کہ آپ لوگوں کے ہاں مراجع محترم ہیں، اور سیستانی ہوئی نائب امام نائب کچھ بھی نہیں ہے۔ سیستانی میرے نزدیک، خمینی میرے نزدیک، یا آپ کے مراجع میرے نزدیک، یہ لوگ بدعتی ہیں، یہ لوگ بدعتی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کرے۔ میں ان کو قابل احترام نہیں سمجھتا، ان کے احترام کرنے کو، ان کی عزت کرنے کو دین کی تضعیف سمجھتا ہوں۔ ان بدعتیوں کو بدعتی کہنا چاہیے تاکہ لوگ ان کی بدعتوں سے دور رہیں، جیسے حدیث شریف ہے۔ تو عرض یہ ہے میرے بھائی گل حسن مطہری صاحب کہ آپ غیر مجتہد ہیں، آپ جتنے مرضی آپ چیلنج کریں، ہماری جوتی کو پرواہ نہیں آپ کے چیلنجوں کی۔ آپ جب تک آپ کے استاد یہاں سے آ چکے ہیں، ہم نے آپ کے استاد کو یہاں سے ٹکرا دیا کہ آپ کی بے علمی کی وجہ سے۔ میں نے کیا کہا نسیم عباس سے، ابھی آئے تھے، میں نے نسیم عباس سے کہہ دیا کہ آپ کی بے علمی کی وجہ سے ہم آپ سے گفتگو مزید نہیں کرنا چاہتے جب تک آپ چٹھی لے کے نہ آئیں کسی مرجع سے، وہ آپ کو مانتے ہیں۔ گل حسن صاحب آپ خود کہتے ہیں کہ مراجع نائب امام ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ حوزے میں بھی رہتے ہیں، آپ مجتہد نہیں ہیں، لذا آپ کو حلال و حرام پہ اظہار نظر کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے مذہب میں فسق ہے، ہمارے مذہب میں جائز ہے، آپ کے مذہب میں فسق ہے، تو آپ اظہار نظر ہی نہیں کر سکتے، ختم بات، آپ سے گفتگو ہی نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات، عوام بھی غیر مجتہد ہیں، ان سے کیا حدیث آپ کوٹ کریں گے؟ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ آپ مراجع کو نائب امام سمجھتے ہیں، آپ کسی مرجع سے چٹھی لے کے آئیں، آپ لوگ مرجع سے کسی مرجع سے چٹھی لے کے آئیں کہ وہ آپ کو مانتے ہیں، وہ آپ اپنے نائب امام کی اجازت کے بغیر کیوں آئیں؟ جب آپ کے نائب امام موجود ہے، آپ کے درمیان دسیوں موجود ہیں، وہاں پہ مراجع موجود ہیں، وہ نجف کے مراجع ملا دیں 100 سے زیادہ بن جاتے ہیں، 100 سے زیادہ مرجع بنتے ہیں، 130 140 کے قریب ان کے پاس مرجع ہیں فی الحال، تو ان سے کسی سے لے کے آؤ نا۔ آپ تو عوامل، آپ کی علمی سطح تو یہ تو آپ عوامل کی مباحثہ کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ عوامل ملا محسن فیض کاشانی کی یا ملا محسن تبریزی کی، ملا محسن قزوینی کی کتاب ہے، اتنا نہیں معلوم۔ تم کسی مرجع سے چٹھی لے کے آؤ کہ مرجع آپ کو مانتا ہے، مرجع اگر تائید کرے کہ بھائی ان کی شکست ہماری شکست ہے، بسم اللہ، ہم آپ کو فل پروٹوکول دیں گے، آپ سے مناظرہ کریں گے۔ آپ کے استاد کو بھی یہی میں نے بولا، جب میں نے آپ کے استاد جس کو آپ دامت ظل العالی کہتے ہیں، مولوی نصیب صاحب کو میں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی کم علمی کی وجہ سے ہم آپ سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، اذیت ہوتی ہے ہمیں، آپ چٹھی لے کے آئے، آپ تو بطریق اولا کچھ بھی نہیں ہے، اوکے؟ آپ جواب دے دو، جواب کے بعد آپ کی چھٹی ہے بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو علیہ صاحب دیکھیں، آپ نے 15 منٹ کم از کم 10-12 منٹ مجھے بولنے، دیکھیں آپ نے اپنی اسی 15 منٹ گفتگو میں توہین کے علاوہ اپنی کوئی ایسی دلیل، کوئی یعنی کام والی بات نہیں، سیدھی آپ خود مانو گے۔ اور جو سید کمال پر جھوٹ بول رہے تھے کہ معاذ اللہ وہ ابھی توہین میں شک کرنے لگا ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ایسے ہی ادھر بیٹھ کے کرسی پر کسی کو کہو کہ فلاں کافر ہے، فلاں یہ ہو جائے گا؟ میں ادھر بیٹھ کر کہوں کہ حسن العیاری بڑا منافق ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو حدیث پڑھنے نہیں آتی، اس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، کیا یہ میری بات مثلا سچ ہو جائے گی؟ مجھے بتا۔ یہ مثلا اہل بیت نے یہی راستہ بتا، چینل بنا کی توہین کرتے رہے، اور مثلا آپ نے 2-3 باتیں سید کمال پر جو وہ مثلا نام کیا ہے دنیا گواہ ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں، سید کمال کی بتائیں عربی میں 1 منٹ مجھے بولنے دیں۔ سید کمال کی جو مصر کے ساتھ، اہل مصر کے ساتھ جو عربی میں مناظرے، اور آپ کی مناظرے کی کلپ ہم دونوں آمنے سامنے لگا دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ اچھا بول رہا ہے، کس کے کلام میں جو ہے وہ زیادہ تاثیر ہے، کس کے ادلہ میں تقویت ہے۔ باپ بچے ہیں، آپ ادھر سے حوضے سے دھکے کھا کے ادھر سے نکلے ہیں، اور وہ حوضے کا کمال حیدری کا کبھی مناظرہ ہی نہیں ہوا مصر والوں کے ساتھ، کیوں جھوٹ؟ اس کے کال آتے تھے، روٹی دے تھا، کمال حیدری کے کال آتے تھے، کمال حیدری کے کال آتے تھے، وہ کال بھی فلٹر شدہ کال ہوتے تھے، سلیکٹڈ کال ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا مناظرہ رسمی کبھی نہیں ہوا کسی عالم کے ساتھ، جماعت عمریہ کے کسی عالم کے ساتھ کبھی مناظرہ ہوا نہیں ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ وہ توحید میں شک نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کمال حیدری کے متعلق؟ کمال حیدری کے جو شاگردوں نے اس کے ایک شاگرد بڑا مشہور قم ہے، اس نے جو ویب سائٹ بنایا اس پہ وہ دیکھ رہے ہیں،
کہ وہ کیسے وہ اب توحید پہ بھی شک کرنے لگا، نہ صرف امامت پر، عصمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر. اللہ جانتا ہے اس کے ایک شاگرد کا، وہ بڑا مشہور مولوی ہے، وہ مناظر بھی ہے عربی زبان میں. اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے یہ جملہ جب آیت اللہ صافی گل پائگانی کو سنایا تو اللہ صافی گل پائگانی رونے لگے کہ یہ کمال حیدری ملعون حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق نہ زیبا کلمات استعمال کرتا تھا، بکواس کرتا تھا. اب وہ کلمات مجھے یاد ہیں کہ وہ کیا اس نے جملے کی، لیکن میں آپ کی دل آزاری کی وجہ سے نہیں کہتا. پوری دنیا جانتے ہیں کمال حیدری کتنا منافق ہے، کتنا منحرف ہے، کتنا امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کا منکر بن چکا ہے وہ. اب یہ جا کے اس کا دفاع کر رہا ہے. شکل دیکھو اپنی، تم کمال حیدری کا تم دفاع کر رہے ہو. تمہیں اتنا نہیں معلوم کہ تم کس کی عزت تمہیں کرنی چاہیے. پھر کہتا ہے مجھے 10-15 منٹ ٹائم دے دو. بار بار تو آپ نے میری کال کاٹ رہے ہیں نا یہاں سے. دیکھو میں عوام کو 2 منٹ مجھے ابھی بولنے دیں. اب اپنی باتیں سناتے رہتے عوام کو. آپ بیٹھتے ہیں ادھر ایسی ہے دکان چلانے کے لیے بس اور میں توہین کرتا رہوں. اور کیا کیا تھا آپ نے میرے ساتھ؟ کیا کیا تھا؟ مجھے نہیں کاٹا تھا بار بار. چینل آپ کا ہے نا، چینل آپ کا، اس وجہ سے تو مجھے بات کرنے دیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ تکلیف جو ہے وہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یا نبی سرکار کے دور میں ہمارے متقدمین علماء اور فقہا اور متأخرین نے کیا لکھا ہے کہ تھی یا نہیں تھی؟ میرا سوال ہے آپ سے. مجھے یہ بتائیں متقدمین نے لکھا ہے کہ نہیں تھی، متأخرین نے لکھا ہے نہیں تھی. مجھے صرف اس سوال کا جواب دے، پھر میں آگے وہ حدیث وغیرہ وہ جو مجھے پتہ ہے آپ میرے ساتھ کہاں مناظرہ کرو گے اس موضوع پر، قرآن و حدیث کی روشنی. وہ مجھے آپ نے نہیں سنو مجھے اگلے مناظرے میں سنو میری 1 منٹ. اگلے مناظرے میں آپ نے مجھے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھنے نہیں دی، جو واضح امام علیہ الصلوۃ والسلام غیر معصومین کو اس کے قول کو اخذ کرنے کو کافی کہہ رہا ہے. آپ نے کہا کہ نہیں روات کے بارے میں، بھائی غیر روات کے بارے میں، محبین کے بارے میں، اور بھائی امر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. بھائی جب آپ کو حدیث سمجھ ہی نہیں آ سکتی، جب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی تو کیا کوٹ کرو گے؟ پہلے سوال کے جواب دے دو. آپ کو کہاں پہلے میرے سوال مجھے کہاں کا نظریہ دیکھیں بھائی متقدمین نے کیا کرنی نہیں. میں نے اب ایسے شخص سے میں نے گفتگو کرنی نہیں، جس یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ کہو گے 15 دفعہ آپ سے سوال کیا بھائی، حیثیت ہی نہیں، آپ میرے ساتھ مناظرہ کر سکتے. مجھے پتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرو گے، مجھے پتا ہے آپ نہیں کرو گے. بالکل نہیں کریں گے، آپ کی جہل کی وجہ سے. متقدمین نے کیا تکلیف تھی یا نہیں؟ آپ سے بھائی ہم نے آپ سے سوال کیا تھا بار بار پچھلے پروگرام میں کہ آپ غیر مجتہد ہیں، آپ کو روایت نہیں سمجھ آ سکتی، اس کی سند بھی اور اس کی متن بھی سمجھ نہیں آ سکتی. اس کا جواب میں نے جواب دیا اور میں ابھی جواب دیتا ہوں اسی کا. میں آپ کو اسی کا ابھی جواب دیتا ہوں. میں ابھی جواب دیتا ہوں. سیستانی کیا کہہ رہا ہے تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتی. دیکھیں بس آپ اپنی دیکھو حسن الہری صاحب، آپ کا اپنا چینل ہے، ادھر بیٹھے دیکھیں. میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ علماء متاخرین متقدمین نے کیا کتابوں میں تقلید کے دور میں نبی سرکار کے دور میں تھی یا نہیں تھی؟ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیں کہ علماء نے یہ چیز لکھی ہے یا یہ چیز لکھی ہے. میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں ابھی آپ نے آپ سے آپ کی خدمت میں جو مناظرے کی شرائط بیان کی، آپ کو سمجھ آئی ہیں؟ اسی پہ تو آپ آ ہی نہیں رہے نا. میں نے کہا قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں. ابھی آپ کو میں نے جو مناظرے میرے سوال کا جواب دیں، اسی پوائنٹ پر آتے ہیں. وہ فقہا نے کیا لکھا ہے، علماء نے کیا لکھا ہے کہ تکلیف تھی یا نہیں تھی؟ اوکے سن لو، ابھی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. میرے جو شرائط مناظرہ پہلا یہ ہے کہ آپ کے استاد یہاں آئے تھے نسیم عباس، اس کو جس کو آپ دام ذل العالی کہتے ہیں، وہی کہانیاں سن لو، وہی کہانیاں بھائی. ہم نے اس کو علم میں راجل پایا، ضعیف پایا. آپ تو وہ تو انہوں نے خود کہہ دیا کہ انہوں نے آپ کے لیے کوئی عزت ہی نہیں چھوڑی. انہوں نے خود کہہ دیا کہ آپ کے پاس نہ علمی صلاحیت ہے، اور آپ نے حوزے اور مرجعیت کو بدنام کیا. آپ کو اور تقی ہاشمی کو آپ کے استاد نے کہہ دیا. آپ کس منہ سے آ گئے؟ تو ہمارا شرط یہ ہے بھائی صاحب، آپ مراجع کو نائب امام کہتے ہو، آپ اپنے نائب امام سے چٹھی لے کے آؤ کہ آپ کو وہ اذن دیتے ہیں مناظرے کی، اور آپ کی شکست ان کی شکست ہوگی. ختم بات. میں آپ کو 10 مناظرے کا ٹائم دے دوں گا. ختم بات. جب آپ کے پاس علمی صلاحیت نہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا آدمی نہیں ہمیں بدنام کر رہا ہے، تو میں اس کے ساتھ بھائی پتہ چل جائے گا نا صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں آپ مناظرہ کریں، چل چکا ہے، آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ نے کہا نہیں سنو، مجھے 1 منٹ بولنے دو. ایک منٹ آپ کے ساتھ مناظرہ کر چکے ہیں، صرف 1 منٹ. پتہ چل چکا ہے آپ کے اساتذہ نے کہا. بدتمیزی نہ کریں. کہ آپ کی صلاحیت نہیں. ایک منٹ دیکھیں آپ کی دعویٰ ہے کہ قرآن اور حدیث سے کوئی تکلیف ثابت نہیں کر سکتا، اور میں آپ کے ساتھ ہوں قرآن اور کے سامنے آپ وہ جان چھڑانے والی بات کہ نام کیا ہے، وہ جو آپ کی نہیں ہے، اس کا میں نے جواب دے. حدیث سے استدلال کریں. نہیں پہلے اس کا دیکھو شرط بھائی، ہے. آپ کو میرے علم کا پتہ چل جائے گا.
اور آپ تو خود عالم سمجھتے ہو, آپ تو کتابوں کو رٹ کر بیٹھے. میں حدیثیں پڑھوں گا, اس سے تو تکلیف ثابت نہیں ہوگی, تو پتہ تو چل جائے گا نا مجھے کہ حدیث اور قرآن سے تکلیف ثابت نہیں ہے. کیوں نہیں کر رہے میرے ساتھ گفتگو, کیوں نہیں کر رہے؟ میں مجھے بتا کیوں نہیں کر رہے؟ سن لو کیوں نہیں کر رہا, کیوں نہیں کر رہا, کیونکہ نہیں, وہ کہہ رہے ہو کہ سند لے کر آؤ, وہ اسی کے سوا اسی توڑنے والی رٹ کے علاوہ کوئی سن لو, اس لیے نہیں کر رہا آپ کے ساتھ. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے نہیں بھائی, آپ کرو گے شکست کھاؤ گے نا, مجھے پتا ہے مار کھاؤ گے. آپ کہتے ہو کہ میں حسن بصری کے ساتھ نہیں, حدیث و روشنی میں آپ مناظرہ کرو گے تو مار کھاؤ گے میرے ہاتھوں سے. اوکے بھائی, بس آپ جیسے دل مرضی خوش کریں. جب آپ نے اس سوال کے جواب نہیں, میں نے فقہ کا سوال کیا آپ نے. دیکھیں میں عوام کو ایک اوکے بھائی, خدا حافظ. آپ کا آپ 3 منٹ بات کریں, اس کے ساتھ آپ سے کرو گے ہی نہیں, مجھے پتا ہے کرو گے ہی نہیں. جب مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتے, ایک فقرہ کہتا ہوں کاٹ دیتے ہو, تو بات کرنے کا فائدہ کیا؟ بات کرو تم 3 منٹ ختم, اس کے بعد آپ فضول بات کرتے ہیں نا. آپ بولتے ہیں, میں آپ کو وقت دیتا ہوں, بولے بھائی صاحب. آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. میں کرتے کرتے تک گیا. پہلے دفعہ آیا, میں نے آپ سے یہی سوال کیا. وہ تقی ہاشمی تیز تھا, وہ چالاک تھا, اس نے کوئی حدیث کوٹ نہیں کی. اس نے کہا صرف تقلید ایک مجبوری ہے, کیونکہ حدیث روایت کے لیے مراجع کا یہی موقف ہے کہ تقلید اسی لیے واجب ہے کہ عوام حدیث کو نہیں سمجھ سکتے. حدیث میں کون سی ضعیف ہے, کون سی صحیح ہے, اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے. اور حدیث کی دلالت کہ یہ حدیث استحباب ثابت کرتا ہے, وجوب ثابت کرتا ہے, یا جواز ثابت کرتا ہے, یا یہ کہ اس حدیث کا مطلب کچھ اور ہے, یا تقیہ میں صادر ہے, اس کے لیے بھی اجتہاد کی ضرورت ہے. غیر مجتہد اس کو نہیں سمجھتے. ہم نے آپ سے عرض کیا, آپ یہاں پہ حدیث کوٹ کرنے آئے ہیں, ہم آپ کے حدیث سنیں گے, لیکن پہلے آپ ہمیں جواب دے دیں. آپ غیر مجتہد ہیں بھائی, تک گئے حدیث سوال کرتے کرتے. آپ غیر مجتہد ہیں. جب آپ حدیث کے صحت کو نہیں سمجھ, میرا جواب سنیں, اسی سوال کا جواب سنیں. اسی سوال جب آپ حدیث کے صحت کو نہیں پرکھ سکتے, کیا حدیث صحیح آپ نہیں پرکھ سکتے, حدیث کی دلالت کو نہیں سمجھ سکتے, حدیث کی دلالت کو نہیں سمجھ سکتے, تو حدیث کو آپ کو کس نے حق دیا کہ حدیث کوٹ کریں یہاں پہ؟ نہیں, حدیث کو میں آپ کو آپ کی دعویٰ کا, میں 1 منٹ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں مان الاخبار میں حدیث موجود ہے. آپ کہتے ہیں آپ کے مراجین کہتے ہیں کہ عوام حدیث نہیں سمجھتی. بھائی یہ معصوم کا قول ہے. مان الاخبار میں آپ پھر کہتے ہو کہ میں بڑا عالم ہوں. مان الاخبار کی حدیث نمبر 3 میں امام علیہ الصلوۃ والسلام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ حدیث تدری خیر من الف حدیث تروی. یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ ایک حدیث کو درایت کرنا 1000 حدیث کو نقل کرنے سے بہتر ہے. آگے امام کیا فرماتے ہیں؟ تب تک آپ لوگوں میں سے کوئی فقیہ نہیں بن سکتا حتی یعرف مارز کلامنا, جب تک ہمارے کلام کی پوشیدہ رازوں کو نہیں جانتا. تو یہ تو امام خود کہہ رہا ہے. آپ پہلے سوال کا جواب دے دیں, پھر حدیث کوٹ کریں بھائی. 1 منٹ جواب دے رہا ہوں. حدیث سے آپ کو جواب دے رہا ہوں. حدیث کے ذریعے امام خود کہہ رہا ہے کہ بھائی عام بندوں کو ایسے حدیث نہیں سمجھ میں آتی. امام خود کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک آپ میں سے کوئی فقیہ نہیں. بھائی صاحب, ہم 2 مختلف زبانوں میں بات کرتے ہیں. ہم 2 مختلف زبانوں میں, ہم کیا عرض یہ ہے بھائی صاحب, آپ کسی بھی حدیث کوٹ کرنے سے پہلے میرے عزیز میرے بھائی وہ نسیم سبحانی آیا تھا, کہہ رہا تھا میں مجتہد ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ مجتہد ہوں, میں حدیث کو صحیح کو غلط سے پرکھ سکتا ہوں, اور میں اس کی دلالت پہ بھی بات کر سکتا ہوں. اس کو حق ہے, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے میں مجتہد ہوں. لیکن اس سے بھی ہم نے سوال کیا کہ آپ کس کے لیے بیان کر رہے ہیں یہ باتیں؟ عوام نہیں سمجھ سکتے. آپ خود کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے, تو عوام نہیں سمجھ سکتی آپ کی باتوں کو, تو عوام کے لیے آپ کسی چیز کو ثابت نہیں کر سکتے حدیث سے. تو آپ سے ہم نے یہ سوال کیا کہ آپ کس حق کے ساتھ حدیث کوٹ کر رہے ہیں. بھئی آپ حدیث کو پھر آپ سوال کا جواب نہیں دیا, کہتے ہیں معنی الاخبار میں یہ لکھا. آپ اس سوال کا جواب حدیث سے نہیں دے سکتے, کیونکہ حدیث کوٹ کرنے کے لیے, حدیث سے استدلال کرنے کے لیے آپ کو اس پہلے اس سوال کا جواب دینا ہوگا کہ آپ مجتہد نہیں ہیں. صحیح حدیث کو غلط حدیث سے آپ تمیز نہیں دے سکتے, اور پھر حدیث کی دلالت بھی آپ کبھی واضح نہیں. یہ سوال کرتے کرتے ہم اب تک گئے, ہم اس کا جواب آپ کے پاس نہیں, ہمیں پتہ ہے. بہرحال آپ کسی مجتہد سے لے کے آئیں, کسی مرجع سے چٹھی لے کے آئیں کہ آپ ان کے نمائندہ ہیں اس مناظرے میں, اور وہ آپ کی شکست کو اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں. پھر ہم آپ سے گفتگو کریں گے, آپ جتنا ٹائم چاہیں ہم آپ کو دے دیں گے. اس وقت تک آپ جتنی مرضی آپ چیلنج کریں اور خوشیاں منا لیں کہ اللہ یاری نے ہم سے گفتگو نہیں کی. گفتگو اس لیے نہیں کی کہ آپ سے پہلے گفتگو ہو چکا ہے. آپ کے استاد نے جب کہہ دیا کہ آپ کے پاس نہ علمی صلاحیت ہے اور آپ نے اوضاع کی اور مراجع کی بے عزتی کی ہے, تو میں آپ سے کیا گفتگو کروں؟ اب مجھے بتاؤ کیوں گفتگو کروں آپ سے, کیوں گفتگو کروں بھائی؟ آخری 2 منٹ آپ گئے, اس کے بعد آپ سے خداحافظی ہے. تم نہ کہو کہ مجھے آخر میں ٹائم نہیں دیا, تم جو مرضی کہنا کہہ دو. اچھا استاد کا میں آپ کو 1 منٹ, حدیث میں نے کوٹ کی, آپ نے مجھے نہیں دی.
میری آواز جا رہی ہے؟ عوام سن رہی ہے نہیں سن رہی ہے؟ آپ نے بند کر سن دی؟ رہی ہے، سن رہی ہے، سن رہی سن ہے۔ رہی ہے۔ دیکھیں میں نے حدیث مان الاخبار سے پڑھی کہ بھائی یہ فقہا پر آپ تہمت نہ ڈالیں، عام عوام حدیث نہیں سمجھتی، یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا مان الاخبار حدیث ہے۔ امام نے خود فرمایا ہے کہ اس وقت تک کوئی فقیہ نہیں بن سکنے والا نہیں بن سکتا، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم فقاہت کو مانتے اجتہاد کو نہیں مانتے، تو یہ حدیث تو فقاہت کی تائید میں ہے نا، فقاہت کے اعتبار سے، اور پھر آپ امام کی حدیث سے دیکھو کیسے منہ موڑ دیا اور میری حدیث وہ میری کال کا جو او بند بھائی کر دی۔ عوام الناس یہی صحیح کو اور غلط میرے ساتھ تو صحیح کو قرآن صحیح اور سے پرکھ حدیث کی سکتے ہیں۔ روشنی میں آپ کو بخار لگ جاتا ہے، ایک منٹ بخار آ جاتا ہے کہ بھائی حسن مطہری کے ساتھ میں حدیث اور قرآن کی روشنی میں بات نہیں کروں گا، اور اس سے پہلے تقی کے ساتھ آگاہ آباد دام عزو کے ساتھ بھائی حدیث لاؤ، کوئی ایک حدیث لاؤ، اور ادھر آپ کو نام کھاتا ہے، اور نام کیا ہے، ناک آپ کو ڈنک مارتا ہے، اور ادھر میرے سامنے آپ مجھے حدیث اور قرآن کی آیت نہیں پڑھنے دے۔ ایک منٹ، اور قرآن نے کیا کیا ہے؟ قرآن نے خود کہا ہے، دیکھو وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، قرآن نے خود کہا ہے کہ بھائی بہترین طریقے سے مناظرہ کرو، یہ نہیں ہے کہ حسن العیاری کی طرح بس ٹوٹی پھوٹی باتیں۔ یہاں سے جب آپ کہتے ہیں نا میں او حوزے سے بھائی پڑھ کر آیا ہوں، ایک اور سوال میں وہاں سے ایک منٹ مجھے بولنے دو نا، اب یہ عوام سن رہی ہے، ادھر سے مجھے خود پتا ہے میں نے آپ کی ماضی پر انگلیاں کیوں نہیں اٹھائی، اٹھاؤ میں نے اٹھاؤ، کیوں میرے نہیں آپ ماضی کی پہ طرف کوئی بات نہیں ہے، بدتمیزی، ایک اٹھاؤ منٹ، اٹھاؤ نہیں بیوقوف آدمی، آپ نے خود اعتراف، ہاں چلو آپ نے خود اعتراف اٹھاؤ۔ کیا کہ وہ مراجین نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن وہ ادھر کے جو عرب تھے وہ عربوں نے وہ ایسے کہا تھا فتنہ فساد پھیلائی، تو تبھی میرا کس سارا نے کچھ کہا؟ جو ہے وہ میں نے سامان کس نے کہا کہ وہاں میں نے سے، فتنہ آپ کو فساد آپ نے پھیلایا؟ ابھی خود کہا، ابھی 2 منٹ پہلے کہا، چلو ان باتوں کو میں چھوڑیں، نے کب اب کہا میں بھائی اس بات کا جواب دے رہا ہوں۔ میں نے اب ہم کب کہا کہ حدیث سمجھ عربوں لیا، نے کہا کہ میں نے فتنہ فساد کیا؟ میں نے کہا میں نے کوئی یہ فتنہ 4 فساد منٹ نہیں کیا۔ پہلے آپ میری گفتگو میں کہہ چکے ہیں، مدین کی میں نے کیا وجہ سے آپ نے او بھائی میں نے کیا فتنہ دیکھے فساد تھے، کیا؟ آپ نے کیا کہا فتنہ عربوں نے فساد کیا؟ کیا تھا، تو بھائی فتنہ اپنی فساد کیا فتنہ فساد باتوں کیا؟ پر کیا فتنہ اتامرون فساد الناس کیا میں نے؟ بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو خود کو بلا دیتے ہو، اب قرآن میں نے نے کیا کتنی فتنہ تاکید کی فساد ہوئی ہے۔ کیا؟ بتاؤ نا لوگوں کو، تم بتاؤ میں نے کیا فتنہ فساد کیا؟ آپ نے خود کہا کہ وہ عربوں نے ادھر یہ جو وہ میرے خلاف شور کیا ہوا تھا، تو کچھ ضرور کیا، دیکھو میں نے کب کہا کہ آپ عربوں اس نے میرے وقت خلاف عربی شور میں کیا؟ مناظرہ کر رہے تھے، میں نے کب کہا عربوں نے میرے خلاف آپ نے شور جو کیا؟ کہا تھا وہ بھائی 5 منٹ پہلے کس شروع کو میں کہا؟ آپ نے کہا تھا، میں نے کہا کہ اتنا نواسب تو کے ساتھ میں نے ناسی نہ بنو نا، مناظرے کیے اتنا ہیں، نسیان شیعوں نے 5 بڑا منٹ کے بعد استقبال آپ کیا اپنی ہے۔ کہی ہوئی بات بھول جاتے ہیں۔ دیکھو مناظرے کا اوکے اصول ہے انسان کا حافظہ ٹیٹ او ہونا بیوقوف، چاہیے، چپ مضبوط کرو۔ ہونا چاہیے، او 5 بھائی منٹ کے بعد تم آپ جو دیکھو، خود نصف آ جاتا ہے، تم یعنی بھول میرے جاتے ہیں ماضی بات، کے متعلق جو مرضی کہہ دو، نہیں کہہ بھائی دو، بس میرا آپ میرے ماضی ساتھ سورج کی طرح روشن مناظرہ ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہیں کر ہاں بھائی سکتے، میرا آپ کو آج بھی چیلنج ہے، اگر ہے ہمت جرت تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مناظرہ کرو، اور باقی یہ ٹٹلیاں پھٹلیاں جو ہے نا وہ یہ مشکریہ کرنا چھوڑ دو، اوکے اور جو اوکے بھائی، بس اللہ حافظ، اللہ اوکے حافظ، اللہ نہیں کر حافظ، اللہ سکتے میرے حافظ، ساتھ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تھینک یو سر، آپ ان کو کرتے کرتے یہ سوال ہم تک گئے بھائی، ناظرین تک گئے کہ بھائی ہم کیوں آپ سے حدیث پہ گفتگو کریں، جب آپ خود کہتے ہو عام آدمی، اسی لیے کہتے ہو تقلید کی ضرورت ہے کہ عام آدمی صحیح حدیث اور ضعیف حدیث میں تمیز نہیں کر سکتا، تو آپ مجتہد نہیں ہیں، تو آپ کو یہ کب حق حاصل ہوا کہ حدیث سے آپ استدلال کریں، اور حدیث کی دلالت کے لیے بھی اجتہاد کی ضرورت ہے۔ ہم کرتے کرتے آپ سے تک گئے، کہتے ہیں میں مانی الاخبار سے جواب دوں، یہ آدمی پاگل ہے بھائی، اللہ جانتا ہے۔ ایک آدمی سے آپ ایک دفعہ سوال کرو سمجھ آتی، 2 دفعہ 3 دفعہ، اس آدمی کو کبھی نہیں سمجھ آئی، آخر تک وہ لگا رہا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کو مثلا کیا کھلایا لوگوں نے کہ آپ کو نہیں سمجھ آتی حدیث روایت، یہ ہماری گفتگو میں کیا خلل ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ آتی؟ مطہری صاحب یہ پہلے جواب دے دو کہ تم حدیث سے کیسے استدلال کرتے ہو، حدیث کی حجیت اب کہاں سے آ گئی تمہارے پاس؟ تم مجتہد نہیں ہو۔ اگر تم کہتے ہو کہ غیر مجتہد حدیث سمجھ سکتا ہے، حدیث کی صحت بھی سمجھ سکتا ہے اور حدیث کی دلالت بھی سمجھ سکتا ہے، تو ختم بات، پھر تقلید ہی ختم ہے، تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر تو وہ سب کھل گیا، سب لوگ حدیث سے استفادہ کریں نا، حدیث سے استفادہ کریں، ہم حدیث سے لوگوں کو سمجھائیں گے، وہ تو ہمارا موقف ہے کہ ہم حدیث لوگوں کو سمجھائیں گے، لوگ حدیث پہ عمل کریں گے۔ تو تم اس سوال کا جواب نہیں دے رہے، مجھے نہیں معلوم تمہارا کیا عقل کہاں ہے۔ اب جہاں تک تم کہتے ہو کہ میں نے کہا کہ عربوں نے فتنہ فساد کیا، مجھے نہیں معلوم بھائی عربوں نے میرا ماضی سورج کی طرح روشن ہے بھائی، میرے جو گناہ ہیں میرے اور اللہ کے درمیان ہے، میں نے شیعوں کے حق میں کوئی غداری نہیں کیا، میں نے شیعوں کے درمیان اور ان کے سوائے خدمت کے اس مذہب کے الحمدللہ رب العالمین میں نے نہیں کیا، لوگ جانتے ہیں وہ کئی سالوں سے الحمدللہ رب العالمین۔ تم یہ بکواس ادھر آ کے کرتے ہو کہ میں نے تمہارے ماضی کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا، تم بناؤ کوئی میرے ماضی کے متعلق کوئی بناؤ کلپ، آپ سے پہلے ولایت فقی والے خامنئی والے وہ میرے ماضی کو بہت جان چکے ہیں کہ کوئی چیز ان کو ایک ذرہ مل جائے اللہ کے متعلق کم کلپ بنا، کچھ بھی نہیں ان کے پاس،
سیستانی والے، شیرازی والے، قم والے، نجف والے، جماعت عمریہ، یہ لوگ سب میرے پیچھے بہت لگے، انہوں نے بہت ریسرچ کیا، ان کو کچھ نہیں ملا میرا. میں نے سب میرے جتنے گناہ ہیں، میں بہت گناہ کر ہوں، میرے اور اللہ کے درمیان ہے. اوکے، اس طرح کی باتیں جو تم کرتے ہو نا کہ میں نے فتنہ فساد کیا، میں نے کوئی فتنہ فساد نہیں کیا. میں نے اہل بیت علیہ السلام کے حق کے دفاع کیا ہے، اور لوگوں نے بڑا استقبال کیا، شیعوں نے، غیر شیعوں نے، الحمدللہ رب العالمین. نواسب نے مخالفت کی جی.